یہ خوش نصیبی ہے کہ لوگ اس میں شرکت کر لیتے ہیں، نبی پاک کے وارثوں، نبی پاک کے مہمانوں کو کھلاتے پلاتے ہیں۔ یہ اس وقت کا دور ہے، یہ وہ تب سے چلا آ رہا ہے۔ تو حضرت عبدالرحمن بن ابو بکر کہتے ہیں یہ اصحاب صفہ مسکین لوگ تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے، جن کے پاس 2 آدمی کا کھانا ہے تو وہ تیسرے آدمی کو لے کے جائے، وہ تیسرے آدمی کو لے کے جائے، یا مطلب اصحاب صفہ سے، مدرسے کے بچے میں سے جن کے پاس 4 آدمی کا کھانا ہے، چاہیے کہ وہ 5ویں کو یا 6ٹھے کو بھی لے کے جائے، کیونکہ پیٹ بھر کے کھانا تو ضروری نہیں ہے نا، 2 آدمی کا کھانا 3 آدمی کھا ہی سکتے ہیں، 4 آدمی کا کھانا 5 یا 6 آدمی کھا ہی سکتے ہیں۔ حضور نے اس طرح کا اعلان کیا۔ حضرت ابو بکر 3 آدمی لے کر اپنے گھر آئے، سبحان اللہ، یہ مدرسے کے بچے تھے، 3 آدمی لے کر اپنے گھر آئے، اور خود حضور 10 لے کر کے گئے، سبحان اللہ، خود حضور، ہاں بے اشار لکھا ہے، بے اشار، 10 لے کر کے گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق تینوں مہمانوں کو، تینوں طالب علموں کو اپنے گھر پہنچایا، اور پہنچا کر خود حضور کے پاس چلے گئے، تعشا عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہیں پر رہے یہاں تک کہ آپ نے عشاء کا کھانا بھی، رات کا کھانا بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ کھایا۔ ثم لبث، پھر تھوڑی دیر ٹھہر گئے، حتی صلیت العشاء، یہاں تک کہ عشاء کی نماز بھی پڑھ لی گئی۔ یہی طریقہ ہے کہ رات کا کھانا عشاء کی نماز سے پہلے کھا لیا جائے، اور عشاء کی نماز پڑھی جائے، پھر اس کے بعد جلدی آرام کیا جائے۔ جی، ثم رجع، پھر عشاء کی نماز مسجد نبوی میں پڑھنے کے بعد رجع، پھر لوٹ کے نبی کے پاس چلے گئے، فلبث حتی تعشى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جو ہیں تھوڑی دیر ٹھہرے یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رات کا کھانا کھایا۔ فجاء بعد ما مضى من الليل، ماشاء اللہ، پھر اللہ نے جتنا چاہا اتنی رات گزر گئی، تب وہ اپنے گھر واپس آئے حضرت ابو بکر، اور مہمان جو چھوڑ کے گئے تھے ان کا چندہ خیال نہ رہا۔ جب بڑی رات کے بعد گھر آ رہے ہیں، قالت لہو امرأتہ، تو ان سے ان کی بیوی کہتی ہیں، وہ ام رومان کہتی ہیں، ما حبسک عن اضیافک، کس چیز نے آپ کو آپ کے مہمانوں سے روک کے رکھ دیا تھا؟ قال او ما اشیتیہن، کیا تم نے مہمانوں کو کھانا نہیں کھلایا؟ قالت ابو حتی تجیء، کہہ رہی ہیں میں کھانا پیش کی، لیکن آپ کے آنے تک ان لوگوں نے انکار کر دیا کہ جب تک آپ نہیں آئیں گے تب تک یہ کھانا نہیں کھائیں گے۔ فغضب، تو حضرت ابوبکر ناراض ہو گئے۔ ناراضگی کی کیا وجہ تھی؟ یہ وجہ تھی کہ شاید میرے گھر والوں نے ضد نہیں کیا ہوگا مہمانوں کے ساتھ، ضد کرتے تو کھا لیتے، اس بات پر ناراض ہو گئے، اور ناراض ہو کر قسم کھا لی۔ کیا بولے؟ قال واللہ لا اطعمہ ابدا، قسم اللہ کہ اب میں یہ کھانا کبھی نہیں کھاؤں گا۔ فحلفت المرأۃ، تو اس پر ان کی بیوی نے بھی قسم کھا لیا کہ لا تطعمہ، کہ وہ بھی کھانا نہیں کھائے گی۔ بیوی کا قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں عورتیں مرد کے بغیر نہیں کھاتی تھی، تو جب شوہر نے انکار کر دیا، قسم کھا لیا کہ وہ کھانا نہیں کھائیں گے، تو بیوی کہتے ہیں آپ نہیں کھائیں گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گی۔ وحلف الاضیاف اللہ یطعموا، تو مہمانوں نے بھی قسم کھا لیا کہ وہ بھی کھانا نہیں کھائیں گے۔ ہاں، اور کیوں؟ اس لیے کہ بھائی جب صاحب کھانا ہی نہیں کھانا کھائیں گے تو ہم تو طفیلی ہیں، مہمان آئے ہیں، ہم کیوں کھانا کھائیں؟ قال ابو بکر کان ھذا من الشیطان، قسم کھا لینے کے بعد حضرت ابو بکر کہتے ہیں ہم لوگوں نے جو یہ سب قسم کھائی ہے یہ سب شیطان کی طرف سے تھا، یہ سب شیطان کی طرف سے تھا، کیونکہ کھانے پر قسم کھانا نہیں چاہیے۔ میں نہیں کھانا کھاؤں گا، بھائی وہ اللہ نے روزی دی ہے، روزی پر قسم نہیں ہوتی، تو آپ نے فوراً کہہ دیا کہ نہیں، یہ شیطان کی طرف شیطانی قسم ہے یہ۔ فدعا بالطعام،
تو حضرت ابو بکر صدیق نے کھانا منگایا، لاؤ کھانا لاؤ، فَأَكَلَا وَأَكَلُوا، پہلے وہ کھائے پھر مہمان کھائے۔ اب کرامت سنیے، کرامت کیا ہوئی۔ اب یہاں روکے ایک بات بول دوں، مہمان اگر ضد کرے اور میزبان اگر نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، نفلی، اور میزبان کہہ رہا ہے نہیں میرے ساتھ کھانا ہوگا، تو مہمان کی دل جوئی کے لیے اس روزہ کو توڑ دینا جائز ہے، اس روزہ کو توڑ دینا جائز ہے، لیکن اس کی قضا بھی نہیں ہے، یہ بھی مسئلہ سن لیجیے۔ لیکن اس کا الٹا اگر ہے کہ مہمان میزبان کو بلا، نہیں میزبان مہمان کو بلا رہا ہے، مہمان روزہ دار ہے، مہمان روزہ دار ہے، نفل روزہ رکھا ہے، اور میزبان بولتا ہے آؤ کھاؤ، ضد کر رہا ہے، تو اس وقت بھی وہ روزہ توڑ دینا جائز ہے، لیکن اس روزے کی قضا ہے، اس روزے کی قضا ہے، لیکن مہمان والے مسئلے میں اس روزے کی قضا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سوچ سکتے ہیں کہ مہمان کی کتنی اہمیت ہے، مہمان کی کتنی اہمیت ہے۔ یہ جو لاسٹ میں مہمان نے قسم کھا لیا، تب جا کے حضرت ابوبکر صدیق کو یاد آیا کہ نہیں یہ سب شیطان کی طرف سے ہے، تو یہ مہمانوں کی طرف سے ہدایت ہو گئی۔ ہاں خود سے توڑ دیا تو، اور مہمان کی وجہ سے توڑا تو کوئی حرج نہیں۔ جی عرض کر رہا تھا، اب سنیے کرامت سنیے۔ اب کیا ہوا، جب کھانے لگے فَجَعَلُوا لَا يَرْفَعُونَ لُقْمَةً، تو یہ لوگ لقمہ جو بھی اٹھاتے تھے إِلَّا رَبَتْ مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا، جتنا پلیٹ سے اٹھاتے تھے اتنے سے زیادہ وہاں پر موجود ہوتا تھا۔ فَقَالَ لِإِمْرَأَتِهِ، تو حضرت ابو بکر نے اپنی بیوی سے کہا یا اخت بنی فراس، اے بنی فراس کی بہن، یعنی چونکہ وہ بنی فراس قبیلے کی تھی نا، تو اے بنی فراس کی بہن، ماذا، یہ ہے کیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ قالت وقرۃ عینی، تو وہ کہتی ہیں میری آنکھ کی ٹھنڈک کی قسم، اور یہاں ٹھنڈک سے مراد حضور ہے، سبحان اللہ بولی، ہاں میرے آنکھ کی ٹھنڈک کی قسم۔ اور حضرت ابوبکر کے گھرانے کی یہ پہچان تھی کہ وہ حضور کا نام لیتے تھے، اور قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ کہتے تھے، تو یہاں مراد ہے حضور۔ تو وہ بیوی کہتی ہیں میرے آنکھ کی ٹھنڈک کی قسم، یعنی حضور کی قسم، انہا الآن لأکثر منہا قبل ذالک بے ثلاث مرار، کہ اب تو یہ کھانا پہلے سے 3 گنا زیادہ ہے، یہ کھانا پہلے سے 3 گنا زیادہ ہے۔ فَأَكَلُوا، وہ سب لوگ کھائے، وَبَعَثَ بِهَا إِلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کھانا کو لے کر حضرت ابوبکر حضور کے پاس گئے۔ فَذُكِرَ أَنَّهُ أَكَلَ مِنْهَا، تو حدیث میں صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے کہ یہ بھی کہا گیا کہ حضور بھی تناول فرمائے، اس بچے ہوئے کھانا سے حضور بھی تناول فرمائے۔ اور حدیث کی شرح میں، جو اس کتاب کی شرح ہے اور دیگر جو شروحات حدیث ہیں، اس میں ہے یہ کہ صبح ایک لشکر جو ہے کہیں جانے والا تھا، اتنا کھانا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کے درمیان میں تقسیم فرما دیا۔ تو یہ ہے برکتیں کہ صحابہ اکرام جہاں ہاتھ لگا دیتے ہیں تو وہاں برکت سمندر بن کر ابل رہا ہے۔ ایک آخری حدیث سنا کر بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت یہ ہے، ان عائشہ قالت لما مات النجاشی كنا نتحدث انه لا يزال يرى على قبره، ایک آدمی کا نام تھا نجاشی، یہ ملک حبش کا بادشاہ تھا۔ نجاشی اس کا ٹائٹل تھا، اسمہا اس کا مین نام تھا، اسمہا، اور یہ غائبانہ طور پر نبی پر ایمان لا چکا تھا، بڑا حضور کا دیوانہ تھا، یہ بہت دیوانے۔ یہی وہ آدمی کہ جب یہ انتقال کیے ملک حبش میں، تو ان کی جنازے کی نماز حضور عرب میں پڑھ رہے ہیں، ہاں یعنی اپنے شہر میں پڑھ رہے تھے غائبانہ نماز۔ تو غائبانہ نماز ہمارے حضور کی خصوصیت ہے، باقی ہمارے اور آپ کے لیے غائبانہ نماز حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، لیکن وہاں بھی لوگ غائبانہ نماز پڑھتے ہیں،
حضور کی برابری کے لیے. یہ حضور کی خصوصیت تھی. 11 شادیاں حضور کر سکتے ہیں ہم, ویسے ہی غائبانہ نماز حضور پڑھ سکتے ہیں, ہم نہیں پڑھ سکتے. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں جب نجاشی انتقال کیے تو ہم لوگ یہاں مدینے میں بات کیا کرتے تھے کہ نجاشی کی قبر میں نور ہی نور ہے. یعنی ان کے قبر کا نور اتنا مشہور ہو چکا تھا کہ مدینے میں بات چیت ہوتی تھی, چرچا ہوتا تھا. سبحان اللہ. پھر کہاں چرچا ہوتا تھا؟ نبی کے گھر میں چرچا ہوتا تھا. نبی کی ازواج چرچا کرتی تھی. حضرت ام سلمہ, حضرت ام حبیبہ جب ملک حبش میں گئی تھی, وہ دونوں کہتی ہیں ہم لوگ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ ان کی قبر میں نور ہی نور ہے, ان کی قبر میں نور ہی نور ہے. الحمدللہ. اور بھی حدیثیں ہیں اس تعلق سے, انشاءاللہ آئندہ پھر سنانے کی کوشش کریں گے. اچھا, 11ویں شریف اصل میں اس کی حقیقت یہ ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہر مہینے کی 11ویں تاریخ میں حضور کا میلاد کرتے تھے. سبحان اللہ. سرکار غوث پاک ہر مہینے کی 11ویں تاریخ میں کیا کرتے تھے؟ حضور کا میلاد کرتے تھے. حضور کی تعریف اور توصیف میں محفل رکھتے تھے. جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کے دیوانوں نے اس تاریخ کا نام 11ویں شریف رکھ دیا. تو حقیقت میں یہ ہے کہ اس تاریخ میں حضور کا تذکرہ اور حضور کا ذکر ہونا چاہیے, اور حضور کا جو ذکر کرتے ہیں ان کو بھی فراموش نہیں کیا جاتا ہے. یہ تو ایک اجر ہے, یہ تو صلہ ہے. اللہ نے کہا نہیں قرآن میں فاذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا, ہے کہ نہیں؟ تو جو حضور کا ذکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو یہ انعام دیا کہ تیرا بھی ذکر بھلایا نہیں جائے گا. اسی لیے حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کی شہرت جو ہے 11ویں شریف کے نام سے ہو گئی. حالانکہ وہ 11ویں شریف حضور غوث پاک اپنے نبی کے لیے کرتے تھے, اپنے حضور کے لیے کرتے تھے. انعام یہ ہو گیا کہ حضور نے وہ تاریخ انہی کے نام سے مشہور کر دیا. تو اس تاریخ میں فاتحہ تلاوت وغیرہ اور مبارک محفلوں کا انعقاد, غریبوں میں کھانے کی تقسیم, ضرورت مندوں کی ضرورت کی بازیابی, یہ سب ہونی چاہیے. جو فضول خرچی ہیں یہ سب نہیں کرنی چاہیے. ہاں آج کل جو رواج ہے 11 چراغ جلانا وغیرہ وغیرہ, تو یہ سب برباد کرنا تو مناسب نہیں ہے, لیکن یہ سب شریعت وغیرہ سے ثابت یہ سب نہیں ہے. مین فاتحہ ثابت ہے, فاتحہ کرو. اس میں کسی بھی صورت میں جو فضول خرچیاں ہوتی ہیں وہ روا نہیں ہے, وہ جائز نہیں. جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو سنایا نا کہ ایک لٹھی روشن ہوئی, پھر جب دونوں کی ضرورت پیش آئی, دونوں اپنے اپنے گھر جائیں گے, راستہ بدل گیا, تب جا کے دونوں لٹھی روشن ہوئی. تو یہ مسئلہ ہے, اس کا خیال رکھا جائے. اللہ تعالی ہم سبوں کو 11ویں کی برکتیں عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا